بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ میں خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی اور گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ ابھی 16 برس کی تھی کہ میرے لیے رشتے آنا شروع ہو گئے اور پھر والدین نے کم سنی میں ایک خوشحال گھرانے میں میری شادی کر دی۔ میرے شوہر بزنس کرتے تھے، سارا دن گھر سے باہر رہتے۔ وہ شام کے بعد لوٹتے تھے، تھکے ہوئے آتے، تھوڑا سا وقت مجھ کو دے پاتے اور پھر سو جاتے۔ تھکن کی وجہ سے گہری نیند سوتے تھے، یہی ان کا معمول تھا۔ کاروباری مجبوریاں تھیں کہ وہ مجھ کو زیادہ وقت نہ دے سکتے تھے، تاہم مجھ کو ان کی اس روٹین سے کافی الجھن ہوتی تھی اور میں خود کو تنہا محسوس کرتی تھی۔ میری عمر ایسی تھی کہ مجھ کو ایک شوہر سے زیادہ دوست کی ضرورت تھی، تاہم والدین نے رخصت کرتے وقت نصیحت کر دی تھی کہ جیسا وقت پڑے تحمل سے گزارنا اور مڑ کر میکے کی طرف مت دیکھنا، ورنہ گھر آباد نہ رکھ سکو گی، اور شوہر کا شکوہ ہم سے آ کر نہیں کرنا، ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ اس نصیحت کو میں نے اپنے دل پر لکھ لیا اور اپنا جی مار کر سسرال میں وقت کاٹنے لگی۔ اگرچہ مجھ کو شوہر صاحب نے تمام آسائشیں دی ہوئی تھی اور سسرال میں کوئی تکلیف نہیں تھی، لیکن اکیلا پن مجھ کو بے قرار رکھتا تھا۔ وحید مجھ سے 12 سال بڑے تھے۔ یہ عمر کا مسئلہ ہی تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہم آہنگی محسوس نہیں کر پاتی تھی۔ جب تک ساس زندہ رہی، گھر میں دل لگانے کی صحیح کرتی رہی، کیونکہ وہ ماں جیسی تھیں اور بہت ہی شفیق تھیں۔ میری شادی کے 5 سال بعد جبکہ میں 2 بچوں کی ماں ہو گئی تھی، وہ رضاء الہی سے فوت ہو گئیں۔ ساس کی وفات کا بہت صدمہ ہوا کہ میرا اور بچوں کا وہی خیال رکھتی تھی۔ وحید تو سارا دن گھر سے باہر رہتے تھے۔ میرے جیٹھ شادی شدہ تھے، وہ اپنی فیملی کے ساتھ علیحدہ گھر میں رہتے تھے، اگرچہ وحید کے ساتھ ان کا کاروبار مشترک تھا۔ جیٹھ کا نام حمید تھا اور ان کے 4 بچے تھے۔ جیٹھانی اور بچے بھی ہم سے ملنے آ جاتے تھے۔ یہ سب اچھے تھے اور کافی خیال رکھتے تھے۔ میرے والدین کا خیال تھا کہ اگر بیٹی کو بسانا ہے تو داماد کے گھر کم ہی جانا چاہیے اور اس کو میکے بھی زیادہ نہیں بلانا چاہیے، بس وہ اسی سوچ پر کاربند تھے۔ بہت کم میرے گھر آتے اور مجھ کو زیادہ نہ بلاتے۔ کہتے تھے کہ اپنے گھر میں رہو کیونکہ بیٹیاں اپنے گھر اچھی لگتی ہیں۔ شادی سے پہلے والدین نے کافی پابندیاں لگائی تھیں۔ میں نے صرف 8 جماعتیں پڑھیں اور انہوں نے گھر بٹھا لیا۔ اس کے بعد گھر سے بھی اکیلے باہر جانے نہیں دیا، لہذا شادی سے پہلے میں نے کسی سے وابستہ ہونے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی کسی کو اپنی زندگی میں جھانکنے کی اجازت دی۔ وقت گزرتا رہا، شادی کو 10 برس گزر گئے۔ اس دوران میں 4 بچوں کی ماں بن گئی۔ اب تنہائی کیسی؟ 4 بچوں نے اتنا مصروف کر دیا کہ سر کھجانے کی فرصت نہ ملتی تھی۔ ایک نوکرانی جو لاوارث عورت تھی، دن رات میرے پاس رہتی تھی۔ اس کا نام زبیدہ تھا۔ میں اس کے سہارے وقت گزار رہی تھی کہ وہ میرے لیے بہت معاون و مددگار ثابت ہوئی تھی۔ اب میں نے اپنی زندگی اور حالات سے پوری طرح سمجھوتا کر لیا اور سوچ لیا کہ ہر عورت کی شادی شدہ زندگی ایسی ہی ہوتی ہے۔ اس میں رومانس کم اور حقیقتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ شوہر کمانے چلا جاتا ہے، بیوی سارا دن بچوں کی پرورش اور گھر سنبھالنے میں مگن ہو جاتی ہے، اور کماؤ شوہر سے شکوہ کیسا، وہ تو محنت ہی اپنی بیوی بچوں کی خاطر کرتا ہے۔ اب میں اپنی زندگی سے مطمئن تھی۔ بچے اسکول جانے لگے تو تھوڑا سا فارغ وقت ملنے لگا۔ اس وقت میں ٹی وی دیکھنے بیٹھ جاتی اور جب وہ اسکول سے آ جاتے پھر ان کے ہنگامے میں کھو جاتی۔ رات کے شوہر آتے، تھوڑی دیر بات چیت کرتے، کھانا کھاتے اور پھر وہ بھی گھوڑے بیچ کر سو جاتے۔
छुट्टी के दिन अलबत्ता वो बच्चों को घुमाने ज़रूर ले जाते थे। कभी मैं साथ जाती और कभी ना जाती, क्योंकि मैं घर पर रहने की आदी हो चुकी थी। मुझको घर पर रहना अच्छा लगता था। जेठ के घर भी 2-3 माह बाद ही जाती थी, वो भी उन लोगों के इसरार पर जब वो खाना वगैरह करते थे। खुदा की मर्ज़ी कि वहीद की ज़िंदगी कम थी। अभी हमारी शादी को सिर्फ 12 साल ही गुजरे थे कि वो बीमार हो गए। ज़्यादा मेहनत की वजह से इनको हाई ब्लड प्रेशर हुआ और फिर एक रोज़ अचानक ही दिल का दौरा पड़ने से वो खालिक हकीकी से जा मिले। उनकी वफ़ात मेरे लिए कड़ा इम्तिहान थी, लेकिन अब आजमाइश से गुज़रना मेरी मजबूरी थी। बच्चों को पालना था, उनको मेरी ज़रूरत थी, लिहाजा मैंने घर ना छोड़ा बल्कि अपने घर में ही रही, क्योंकि ये मेरे शौहर ने बनवाया था। ये हमारा ज़ाती मकान था। 4 बच्चों के साथ कहीं और जा नहीं सकती थी, मैके में और न ससुराल में। जेठ साहब ने कहा भी कि अकेली क्यों कर रहोगी, हमारा बंगला काफ़ी बड़ा है, उसकी अपर पोर्शन में आ जाओ। मगर मैंने मना कर दिया, भाई साहब अपने घर में बच्चे ज़्यादा खुश रहते हैं। उन्होंने कहा जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। बहरहाल उन्होंने हर माह मेरा और बच्चों का खर्चा बांध दिया और पहली तारीख को माकूल रकम भिजवाने लगे। बाकायदगी से खर्चा देते थे, जिससे मेरे मामूल के अखराजात इसी तरह पूरे होने लगे जिस तरह शौहर की ज़िंदगी में होते थे। वालिद साहब और कभी वालदा, कभी बहन भाई शुरू में हर हफ्ते 15 दिन और कभी 1 माह बाद आकर 1 आध दिन के लिए रह जाते थे, ताकि मुझको बेवगी में कसम पुरसी का एहसास ना हो। मैं बहुत संभाल कर बेवगी के कठिन दिन गुजारने लगी। मेरी उम्र इन दिनों 25 बरस बमुश्किल होगी। कुदरत की शान कि जहाँ बहुत सौ के कदम डगमगा जाते हैं, मैंने ये दिन बहुत इज्जत से गुजारे। किसी मोड़ पर भी अपनी राह से बेराह नहीं हुई। शादी से पहले किसी को ना चाहा था और शादी के बाद ससुराल की इज्जत और शौहर की ज़ात ही मेरे लिए सब कुछ थी। शौहर के अलावा किसी के बारे सोचना भी मेरे लिए गुनाह था। वहीद अच्छे इंसान थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन लापरवाह थे। फिर भी ज़िंदगी अच्छी भली गुजर रही थी कि उनकी अचानक वफ़ात ने मेरा सब कुछ उलट पलट कर रख दिया। हमारे घर के साथ ही मार्केट थी और मैं अक्सर सौदा वहाँ से मंगवाती थी। एक रोज़ ज़ुबैदा बीमार हुई तो मजबूरन मुझे घर से बाहर कदम निकालना पड़ा और मैं एक करीबी स्टोर पर सौदा सलफ के लिए चली गई। जब मैं सौदा ले चुकी तो स्टोर के मालिक ने बात की। कहने लगा, फरीहा क्या मुझे नहीं पहचानती? मैं आपके वालिद साहब के चचाजाद भाई राहत का बेटा अहमद हूँ। पहली बार मैंने नज़रें उठाकर देखा और पहचान गई। शादी से पहले 1-2 बार अपनी फैमिली के साथ हमारे घर आए थे। बहुत खूबरू इंसान थे। वो शादीशुदा और बाल बच्चेदार आदमी थे, खासे ज़िम्मेदार थे। उन्होंने मुझको अहमियत दी, मगर मैंने उनको दरख्वातना ना समझा। मेरे पास किसी बारे में गौर करने की फुर्सत नहीं थी। अब कभी कभी मैं उनके स्टोर पर आ जाती जब बच्चों ने कुछ ख़रीदना होता। मुझको अहमद की एक आदत बहुत पसंद थी कि वो कभी कोई फजूल बात मुंह से ना निकाली। वो खूबसूरत और स्मार्ट थे, मगर नहायत तहजीब के दायरे में रहकर बात करते थे। मेरे दिल में अहमद का एहतराम था, इसके सिवा किसी और किस्म के जज्बात नहीं थे। बस एक अच्छे इंसान और रिश्तेदार होने के तौर पर मैं उनकी इज़्ज़त करती थी। एक रोज़ घर पर जेठानी और उनके बच्चे आ गए। मैंने ज़ुबैदा को स्टोर पर भेजा। अहमद ने तमाम सामान भिजवा दिया, मगर बिल ना लिया। जब मेहमान चले गए, मैं ख़ुद स्टोर पर गई और उनको रकम देने लगी तो इसरार के बावजूद नहीं ली और कहा कि तुम्हारे मेहमान मेरे मेहमान हैं और आइंदा आप स्टोर पर ख़ुद ना आया करें कि यहाँ ऐरे गैरे लोग होते हैं, मुलाजमा को भेजा करें। मुझको उनकी ये बात अच्छी लगी। मैंने कहा, किसी दिन आप अपनी फैमिली के साथ हमारे यहाँ आइए और अगर कभी स्टोर पर कुछ मतलूब हो तो कहलवा दीजिएगा। मुलाजमा के हमरा अक्सर बच्चे जाते
احمر کا رویہ ان کے ساتھ بے حد دوستانہ ہوتا تھا۔ ایک روز بچوں کے اصرار پر وہ گھر کے دروازے تک آ گئے تو میں نے ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا دیا۔ وہ بچوں کے ساتھ بیٹھے رہے اور میں نے ملازمہ کے ہاتھ چائے وغیرہ بھجوائی۔ وہ کچھ دیر بیٹھ کر چلے گئے۔ اب یہ اکثر ہونے لگا، بچے ان کو مجبور کرتے، انکل ہمارے ساتھ گھر چلیے۔ وہ 15 روز میں کسی شام کو اسٹور بند کر کے آ جاتے اور میرے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑی دیر انڈور گیم کھیل کر چلے جاتے۔ 2-4 بار میں نے کھانا بھی بنایا۔ وہ میرے بچوں کے ساتھ رات کا کھانا کھا کر گئے، لیکن میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہ کھایا اور نہ وہاں بیٹھی جہاں انہیں بٹھایا تھا۔ ایک روز انہوں نے فون کر کے شکوہ کیا کہ میں آپ کے گھر آتا ہوں اور آپ اس کمرے میں نہیں بیٹھتی۔ کیا گھر آئے مہمان کے ساتھ ایسا رویہ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا آپ کی دوستی بچوں کے ساتھ ہے اس لیے آتے ہیں۔ وہ بولے کیا آپ کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی؟ میں نے کہا میرے بھائی بے سب وقتی جذبات ہیں، ہماری منزلیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ میں بچوں والی بیوہ ہوں اور آپ ایک شادی شدہ بیوی بچوں والے آدمی ہیں۔ آپ ایک اچھے انسان ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں، اس لیے میرے گھر آ گئے ہیں تو میں نے نہیں روکا، بس رشتہ داری کافی ہے، لیکن دوستی کی ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا اور نہ ہی معاشرہ۔ میری بات سن کر احمر خاموش ہو گئے۔ شعوری طور پر اگرچہ میں یہ سب ٹھیک سمجھ رہی تھی، مگر اس کی محبت، دوڑ دھوپ، بچوں کے ساتھ اس کا دوستانہ رویہ اور میرے بڑوں کی خدمت و عزت، محبت بھری باتیں، یہ سب کچھ آہستہ آہستہ میرے دل و دماغ پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ جانے کب میرا دل موم ہو گیا، وہ دل کہ جس نے کبھی کسی کے لیے دروازے نہ کھولے تھے، اس نے نہ صرف میرے اس کزن کے لیے دروازے کھول دیے بلکہ رہنے کی جگہ دینے کو بے تاب ہوا۔ اب یہ حال ہوا کہ احمد سے بات نہ ہوتی تو دل کسی کام میں نہیں لگتا تھا اور یہ مرض 2 طرفہ ہوا۔ اب وہ جب رات دکان بند کرتے اور گھر واپس لوٹ جانے سے پہلے میرے گھر کا چکر ضرور لگاتے، حال احوال دریافت کرتے اور بچوں کے ساتھ گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھ کر کیرم وغیرہ کھیلتے۔ میں بھی گھر میں کچھ اچھا بنا لیتی تو ان کو اسٹور پر بھجوا دیتی۔ ایک روز شام کو احمد آئے۔ وہ بیٹھک میں بیٹھ کر بچوں کے ساتھ گپ شپ کر رہے تھے کہ میرے والد صاحب آ گئے۔ وہ بھی وہاں بیٹھ گئے۔ میں نے ملازمہ کے ہاتھ چائے بھجوا دی۔ والد صاحب نے تھوڑی دیر کمپنی رہی، پھر احمد چلے گئے۔ احمد کے جانے کے بعد ابو نے مجھ سے پوچھا کہ احمد کیوں آیا تھا؟ میں نے بتایا بچے دکان سے سودا لینے جاتے ہیں تو انہوں نے اصرار کیا، وہ ان کے لیے گھر آ گئے۔ دیکھو بیٹی، تمہارا شوہر فوت ہو گیا ہے اور تم اکیلی رہتی ہو، تمہیں کچھ منگوانا ہو تو مجھے کہا کرو، احمد یہاں نہ آئے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے جی ابو کہہ کر سر جھکا لیا۔ کچھ دنوں بعد امی اور بہنیں آئیں، تب بھی احمد شام کو آئے تو انہوں نے بھی محسوس کیا کہ کچھ ضرور غلط ہو رہا ہے۔ پھر وہ جلد جلد آنے لگی، یوں لگتا تھا کہ وہ خفیہ طور پر میری نگرانی کر رہی ہیں۔ ایک دن چھوٹی بہن نے سوال کر دیا، باجی یہ کزن آپ کے گھر کیوں آتے ہیں؟ میں نے سوچا کہ پہلے ابو اور اب بہن نے برا منایا ہے، اس لیے اب احمد کو منع کر دوں گی کہ نہ آیا کریں، لیکن جب وہ آئے تو میں منع نہ کر سکی۔ سوچا میں اب بچی تو نہیں ہوں، سمجھدار ہوں اور عمر بھی پختہ ہو گئی ہے۔ یہ کزن رشتہ دار ہیں، قریب دکان ہے، میرا حال احوال معلوم کرنے آ جاتے ہیں، کہیں میرے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ خیر انہوں نے بھی غالباً میری ذہنی کشمکش کو سمجھ لیا۔ وہ کچھ روز نہیں آئے تو ان کی غیر حاضری کو میں نے محسوس کر لیا۔ بار بار نگاہیں شام کے بعد گھڑی پر جاتی تھیں۔ بچے الگ کہتے انکل نہیں آئے، انکل کیوں نہیں آتے؟ آخر بڑا بیٹا از خود اسٹور پر گیا اور پوچھا، انکل آپ کیوں نہیں آتے؟ ہم بہت بور ہو رہے ہیں۔ یوں چند دن کی غیر حاضری کے بعد وہ آئے تو بے اختیار میں نے پوچھا،
اتنے دن آپ کہاں غائب رہے؟ میرے ان الفاظ نے میرے دل کا حال کھول دیا، بلکہ جلتی پر تیل کا کام کیا۔ آج میں بھی ان کے ساتھ اسی کمرے میں بیٹھ گئی، حالانکہ پہلے صرف بچے بیٹھتے تھے۔ وہ بیوی کی شکایت کرنے لگے۔ کہا، جی نہیں چاہتا کہ اس پھوڑ عورت کی طرف جاؤں جو گھر کو صاف نہیں رکھتی۔ ادھر تم خود صاف ستھری ہو، گھر اور بچے بھی صاف ستھرے رکھتی ہو، تو تمہارے گھر قدم رکھتے ہی سکون کا احساس ہوتا ہے۔ واقعی جس گھر میں سلیقہ مند عورت ہو وہ جنت سے کم نہیں۔ تمہارا گھر پھولوں سے بھرا اور خوشبوؤں سے مہک رہا ہوتا ہے، اور سب سے بڑی خوشبو کی مہک تو گھر میں اس کی مالکہ کی ہوتی ہے۔ احمر نے بچوں سے دوستی کر رکھی تھی، وہ آتے تو بچے خوش ہو جاتے، خوشی سے شور مچا کر ان کو ویلکم کرتے۔ بچوں کو احمر کے آنے کا شدت سے انتظار رہتا تھا۔ خیر، ان تمام حالات کو دیکھ کر میں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ مجھ تک رسائی کے لیے وہ زینہ بزینہ قدم بقدم آگے بڑھ رہے تھے۔ عید کے دن وہ مٹھائی دینے آئے تو بچوں کا پوچھا۔ میں نے بتایا کہ ان کے تایا ان کو اپنے گھر لے گئے ہیں۔ میں اکیلی تھی، چائے بنا کر لائی تو مجھ کو ہاتھ پکڑ کر زبردستی بٹھا دیا۔ میں مجبوراً بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد کہا، کیا اپنا گھر نہیں دکھاؤ گی؟ عید کی وجہ سے میں نے خصوصی طور پر صاف ستھرا کیا تھا، لہذا ان کو اپنا گھر دکھانے کے لیے لے گئی۔ پہلے تو ایک کمرے تک ہی ان کا آنا محدود تھا اور گھر دکھانا میری غلطی تھی۔ میں یہی سمجھتی رہی کہ ہمارا تعلق پاکیزہ ہے تو کس بات کا ڈر خوف ہے۔ کہنے لگے، تمہارے گھر کا نقشہ بہت عمدہ ہے، میں بھی ایسا ہی بنواؤں گا۔ میں آگے آگے چل رہی تھی اور وہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ جب میرے کمرے کے قریب پہنچے تو کہا کہ یہ تو بہت خوبصورت ہے، جی چاہتا ہے کہ آج میں اس کا کمرے کا مہمان بن جاؤں۔ میں خاموش رہی۔ اچانک نظر اٹھا کر ان کے چہرے کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں چاہت کی چمک نظر آئی۔ بولے، کاش میری بیوی بھی تمہاری طرح سلیقہ مند ہوتی، جیسا کمرہ ویسی ہی گھر کی مالکہ۔ اس دن میری زندگی نے نیا موڑ لیا۔ اس کی وجہ احمر کی وہ توجہ تھی جو میرے شوہر نے اپنی زندگی میں مجھے اور بچوں کو نہ دی تھی۔ وہ عزت وقار جس کو ساری زندگی سنبھال کر رکھا تھا، وہ آج جذبات کی نظر ہو رہا تھا۔ ایسا دن میری زندگی میں آ جائے گا، اس بارے میں تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آج میں اپنے گھر اس کے در و دیوار سے بھی شرمندہ ہو رہی تھی۔ احمر اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے، مگر میں نے تہیہ کر لیا کہ ان کے قدم دوبارہ میرے گھر میں نہیں آئیں گے۔ میں اپنے گیٹ کو تالا لگا دوں گی اور بچوں کو بھی ان کے اسٹور پر جانے نہ دوں گی۔ ایک روز دوپہر کو آ گئے، بچے اسکول میں تھے۔ میں نے کہا کہ اس وقت کیوں آئے ہو؟ بچے تو نہیں ہیں؟ کہا، تم تو ہو۔ تب میں نے ہمت کر کے کہہ دیا، احمر میں بیوہ ہوں، اکیلی رہتی ہوں، اس وقت نہ آیا کرو ورنہ محلے والے مجھے جینے نہ دیں گے۔ پلیز کچھ تو میری عزت و ناموس کا خیال کرو۔ تبھی وہ جذباتی ہو گئے، عاجز بن کر معذرت کرنے لگے اور پاؤں میں بیٹھ کر معافی مانگنے لگے۔ تسلی دی کہ تم اب میری زندگی کا حصہ ہو۔ اس روز انہوں نے مجھ کو اپنانے کا عندیہ دیا۔ احمر، تم صرف خواب ہی دیکھتے رہو، کیونکہ 4 بچوں کی بیوہ کا 4 بچوں والے شادی شدہ شخص سے نکاح ثانی ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں؟ تمہارے بچوں کو میں نے محبت دی ہے، ان سے دوستی رکھی، اتنی توجہ اور پیار دیا ہے کہ ان کے والد نے بھی نہ دیا ہوگا۔ یہ اب تمہارے بچے نہیں بلکہ میرے بچے ہیں، مجھ سے زیادہ مانوس ہیں۔ تم صرف ہاں کرو، یہ میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ تم کو اپنانے سے میرا کنبہ وسیع ہو جائے گا، 4 تمہارے بچے اور 4 میرے، 8 ہو جائیں گے۔ اور تمہاری بیوی کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا، اس کا سنبھالنا تمہارا کام ہے، کیونکہ تم اس سے زیادہ سمجھدار ہو، جبکہ میری بیوی کم عقل عورت ہے۔ میں نے اگلا سوال کیا، اور یہ معاشرہ، خاندان، ان کو سنبھالنا اور سمجھانا میرا کام ہے۔ میں انہیں سمجھایا۔ احمر میرا بیٹا اب کافی سمجھدار ہو چکا ہے، وہ اکثر اپنی تایا کے ساتھ جاتا ہے اور اس کو خبر ہے کہ اس کے باپ کے عزیز کون لوگ ہیں۔ یہ لوگ مجھے اور تمہیں معاف نہیں کریں گے۔
میرے بچوں کو خلاف کر کے ان کو مجھ سے چھین لیں گے، اور میں تو جی ہی اپنے بچوں کے لیے رہی ہوں۔ خدا کے لیے جذبات میں نہ بہو، ورنہ ڈوب جاؤ گے۔ تمہاری اور میری بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اپنی اپنی زندگی جئیں، اپنے بچوں اور خاندان کے لیے۔ آج کے بعد ہمیشہ کے لیے خدا حافظ۔ اب وہ موڑ آ گیا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے تم کو خدا حافظ کہہ دوں۔ اس میں میری عافیت ہے۔ احمد چلا گیا اور میں نے دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد اس کا فون آیا، میں نے نہیں سنا۔ بچوں کو اسٹور پر جانے سے روک دیا اور کچھ دن کے لیے جیٹ کے گھر چلی گئی، کیونکہ بچوں کو گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی تھیں۔ یوں ایک انجانی آگ میں گرنے سے بال بچ گئی۔ میں بیوہ ضرور تھی اور نکاح ثانی کا حق بھی رکھتی تھی، مگر کسی دوسری عورت کا گھر برباد کرنے کا مجھ میں یارانہ نہ تھا۔